جیسے ہی وہ سرنگ کے قریب پہنچے ایک خوفناک آواز سنائی دی، کون میرے خزانے کو چرانے آیا ہے؟ تینوں دوست تھوڑا ڈر گئے، لیکن علی نے کہا، ہم خزانہ لینے نہیں آئے بلکہ اسے محفوظ کرنے آئے ہیں۔ اچانک ایک پرانا روح نمودار ہوا جو قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک علی نامی لڑکا رہتا تھا۔ علی کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر خزانے کی کہانیاں۔ ایک دن جب وہ اپنی دادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی دادی سے سنا کہ گاؤں کے قریب ایک پرانے قلعے میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ خزانہ کئی صدیوں پہلے ایک بادشاہ کا تھا۔ جو بھی اس خزانے کو تلاش کرے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں فہد اور مریم کو بھی ساتھ لے لیا۔ تینوں دوست قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ قلعہ بہت قدیم اور خستہ حال تھا۔ وہاں پہنچنے پر علی نے دیکھا کہ قلعے کے دروازے پر ایک بڑی لکڑی کی چابی لٹک رہی ہے۔ چابی کو دیکھ کر علی نے کہا، یہ ہماری پہلی نشانی ہے، یہ ہمیں خزانے کی طرف لے جائے گی۔ دوستوں نے چابی کو اٹھایا اور قلعے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ قلعے کے اندر کا مناظر بہت ہی سسپینس بھرا تھا۔ دیواروں پر پرانے نقشے لٹک رہے تھے اور جگہ جگہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک انہیں ایک قدیم نقشہ ملا جس پر خزانے کی جگہ کا نشان تھا۔ نقشے میں ایک سرخ ضرب کا نشان تھا جو قلعے کے تہہ خانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ علی، فہد اور مریم نے تہہ خانے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن تہہ خانے میں جانے کے لیے انہیں ایک طریق سرنگ سے گزرنا پڑا جس میں قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سرنگ کے قریب پہنچے ایک خوفناک آواز سنائی دی، کون میرے خزانے کو چرانے آیا ہے؟ تینوں دوست تھوڑا ڈر گئے، لیکن علی نے کہا، ہم خزانہ لینے نہیں آئے بلکہ اسے محفوظ کرنے آئے ہیں۔ اچانک ایک پرانا روح نمودار ہوا جو قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ روح نے کہا، صرف وہی لوگ خزانے کے حقدار ہیں جو میری تینوں آزمائشوں کو پورا کریں گے۔ روح نے پہلی آزمائش شروع کی، تمہیں اپنی دوستی کا ثبوت دینا ہوگا۔ روح نے ایک پتھر پیش کیا اور کہا، اس پتھر کو ایک دوسرے کے سر پر رکھو اور کہو، اگر تم کامیاب ہوگے تو تم اگلی آزمائش کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ علی، فہد اور مریم نے پتھر کو ایک دوسرے کے سر پر رکھ کر توازن برقرار رکھا اور روح نے انہیں کامیاب قرار دیا۔ دوسری آزمائش میں روح نے انہیں کہا، تمہیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا، یہاں ایک بولی بالی ہے، تمہیں باہر نکالنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ تینوں نے مل کر کام کیا اور آخرکار انہوں نے راستہ تلاش کر لیا۔ تیسری اور آخری آزمائش میں روح نے کہا، اب تمہیں اپنے دل کی سچائی ثابت کرنی ہوگی، تم میں سے ہر ایک کو اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے خوف کا سامنا کیا جو ایک گہری تاریکی تھی۔ مریم نے اپنی ماں کی تصویر کو یاد کیا، جبکہ فہد نے اپنے سب سے بڑے خواب کا تصور کیا۔ سب نے اپنے خوف پر قابو پایا اور روح نے کہا، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ روح نے ان کے سامنے خزانے کا دروازہ کھولا۔ خزانہ چمکدار سونے، زیورات اور قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن روح نے کہا، یہ خزانہ صرف دولت نہیں ہے بلکہ یہ دوستی، عقل اور سچائی کی طاقت کا نشان ہے۔ علی، فہد اور مریم نے یہ سمجھ لیا کہ اصل خزانہ ان کی دوستی اور آزمائشوں میں کامیابی ہے۔ انہوں نے خزانے کے کچھ سونے اور زیورات گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بھی اس خزانے کی خوشبو سے امیر ہو سکیں۔ گاؤں والے خوش ہوئے اور علی، فہد اور مریم کی بہادری کی مثال دی جانے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خزانہ دوستوں کی مدد، سچائی اور عقل میں ہے۔ کبھی بھی کسی خطرے سے نہ ڈریں بلکہ اسے ایک موقع سمجھیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ محنت اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں